بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل سے بات چیت ہو رہی ہے شہباز گل کے اریسٹ ہونے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرائیور یا اس کا اسسٹنٹ، جو بھی اس کی بیوی جس کے ساتھ اس کی 10 مہینے کی بچی، وہ بھی جیل میں رہی۔ بے حسی اور بہت سارا ایسا سلسلہ جس میں کہ انتقام اور شرمناک قسم کی حرکتیں نظر آتی ہیں، جس نے کہ پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ اس سارے کھیل میں جو کہانی ہے وہ 2 حصوں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ پہلے ہم اس کہانی کے پہلے حصے کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے اس خاتون کا قصہ جس کی 10 ماہ کی بچی اس کے ساتھ جیل میں رہی۔ اس میں اس خاتون کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اس ڈرائیور کی یا اسسٹنٹ کی بیوی ہے اور وہ گھر سے غائب ہے۔ اب جب سوشل میڈیا پہ اس کا طوفان اٹھا تو پولیس نے اس کے بارے میں وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے عورت اور مرد سب برابر ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی شخص نے جرم میں کسی کی معاونت کی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بھی پکڑا جائے گا، وہ عورت ہو تب بھی مرد ہو، کیونکہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ عورت یا مرد کا کوئی فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اس کی معاونت کا کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، ایک assumption، ایک مفروضہ، اس کے تحت اس خاتون کو پکڑ لیا۔ پھر اس کی بچی، اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس ملک میں قوانین جو ہیں وہ ہیں کیسے، اور ان پہ عمل درآمد۔ قانون تو سب طرح کے موجود ہیں، جو بعض مجھے نہیں پتہ ہوگا لیکن وہ بھی موجود ہوں گے، لیکن امپلیمنٹیشن جب آپ کی منافقوں اور شیطانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ مریم نواز کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا، جب ان کا ضمانت کا قصہ تھا، کوئی اور بات چیت اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ خاتون ہے، اس کو اس کا تو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے، لہذا قانون اس کے معاملے میں کچھ نہیں کرے گا۔ آپ امیجن کریں، یہ خاتون نہیں تھی جس کا یہ بچے کے ساتھ جس کو بند کیا گیا، اور اس کی توجیہ پولیس ایک مفروضے کی بنیاد پہ بتا رہی ہے کہ قانون کے سامنے عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ عورت اور مرد برابر ہیں، لیکن عورت برابر نہیں، مرد برابر نہیں۔ جس مرد کے ہاتھ میں اقتدار و اختیار ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو قانون کچھ نہیں کہتا، اور جس عورت کے پاس قانون نہیں ہے، قانون ہے لیکن دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اور وہ کسی وزیر اعظم کی بیٹی نہیں ہے، تو پھر قانون اس کے خلاف پوری طرح عمل درآمد کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی معاونت کی، اس نے جرم میں معاونت کی۔ کیا شہباز شریف نے جرم میں معاونت نہیں کی کہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا اور میاں صاحب باہر نکل گئے، اور پھر اس کے بعد یہ گارنٹی تھی کہ 4 ہفتے کے بعد وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے، پھر عدالتوں نے ان کو بھگوڑا قرار دے دیا، ایبسکونڈر، مفرور، اور ساری کیبنٹ مفرور کے پاس جا کے پیش ہوتی رہی۔ اب بھی گئے ہوئے ہیں وہیں پہ سارے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے قانون آپ کو پکڑتا، لیکن آپ نے جرم میں معاونت کی۔ یہاں جرم میں معاونت اور اس کے بعد پھر قانون کا مذاق،
یعنی قانون کو اتنا بے عزت کیا. ایک منہ چڑھانے والی بات ہے کہ جاؤ جو کرنا کرو، ہم موجود ہیں ادھر اور ہم قانون کی پرواہ نہیں کرتے، ہم مجرم کے ساتھ ہیں. یہ دندنانے والا قصہ ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں، اور میں بار بار سوچتا رہا کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا ہے، ہم کیوں ایک تنزلی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے سسٹم میں انتشار کیوں آ گیا ہے، ہوا کیا. پہلے تو سازش ہوئی اور رجیم چینج کا ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا یہاں پہ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے ایسا کرشمہ ہے اس پیسے میں، اور اس یعنی جو آپ کرپٹ مافیا جو آپس میں بیٹھتی ہے اس کا، یعنی ہم پیالہ ہم نوالا تو سنا ہوا تھا ہم نے، یہ غالباً وہی قصہ ہے. اس طرح ایکا ہے ان کا کہ عام حالات میں ان کی کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں ملتی، لیکن آج 13 پارٹیاں اکٹھی ہیں اور پی ٹی آئی ایک اکیلی پارٹی، واحد پارٹی ان کا سامنے کھڑی. باقی تمام ملک کا نظام، قوانین، طاقت اور ہر طرح کی عملداری اور اختیارات وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے جان چھڑانی ہے، یہ نظر نہ آئے دوبارہ سیاست میں، تاکہ ہم اپنا گل کھلا سکیں جو بھی ہم نے کرنا. اب آ جائیے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا. یہاں پہ بیٹھ کے پی ایم ایل این کے لوگ کہتے رہے کہ آپ اپنے شہباز گل کو پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا، اس کو ابنڈن کر دیا، اس کو تو کھانا کسی نے نہیں دیا. اور پی ٹی آئی والے یہاں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شہباز گل کو چھپایا کہیں، ہم ڈھونڈ کے مر گئے، ہم کہتے رہے کہ ایکسیس نے اسے، ہمارا وکیل اسے ملے، نہ وکیل کو ملنے دیا اور نہ ہی اس کو. میں سلام کرتا ہوں اس جج کو جس نے آج ان کے فریب کو ایک طرح سے بے نقاب کیا کہ یہ اس کا مزید ریمانڈ لینا چاہ رہے تھے. اور وہ کیوں؟ یہاں پہ پھر وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے ان سازشوں کے ذہن کا جو سوچتا رہتا ہے، اور سازشیں ان کے اندر پلتی رہتی ہیں. سازش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہباز گل سے یہ بیان اگلوایا جاتا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے یہ پارٹی پالیسی تھی، تاکہ پارٹی کے اوپر یہ الزام آ جائے، اور پارٹی کے اوپر الزام آئے تو اس میں پھر کہا جائے کہ جی پارٹی کو بین کرے. اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ کسی طرح شہباز گل اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا نہ ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ تم ایسے کہو. اب آپ امیجن کریں کہ یہ کس قدر گھنونے لوگ ہیں کہ اس طرح ایک آدمی کو پکڑ کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ایسا بیان لیا جائے جس سے دوسروں کو امپلیکیٹ کیا جا سکے. یہ وہ سازش ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے شہباز گل نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن یہاں پہ جنگ اخبار نے تو مین سرخی لگا دی. انہوں نے تو کہا کہ شہباز گل نے کہہ دیا کہ یہ عمران خان نے مجھ سے کروایا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے وہ بھی اس گھنونے کھیل کا ایک حصہ ہے، اس سازش کا بالکل حصہ ہے. ان کے تعاون، ان کی معاونت سے یہ سازش چل رہی ہے. اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے شریف النفس قسم کے نظر آتے ہیں جرنلسٹ، وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے. پھر دو چیزیں اور جو میں یہاں ذکر کروں گا اسی سازش کے حصے میں. نعیم بخاری نے یہ چیک کیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے انفارم کیا کہ پی ڈی ایم نے، یعنی یہ جو کرپٹ مافیا ہے، انہوں نے 200 کے قریب سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو باقاعدہ پیسے دے کے پی ٹی آئی اور عمران خان وغیرہ کی پکچرز یوز کر کے اس کے اوپر ان کے نام سے اس طرح پروپیگنڈا چلایا، ٹرولنگ، جس میں کہ ٹاسک یہ ان کو ہے کہ آپ ایسی بات چیت کریں
جس سے کہ بالآخر پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتاری میں مدد ملے. یعنی یہ ایک اور سازش. اور جعلی یہ اکاؤنٹ کھولنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے جیسے ذکر کیا پہلے کہ میرے نام کا کھولا ہوا کسی نے آئی ایم امجد شعیب، میں ٹویٹر آپریٹ ہی نہیں کرتا، میں نے اس کی رپورٹ کی ہے. لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ تحقیقاتی ادارے چونکہ وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، وہ ان کو سرٹیفائی کر دیں گے کہ ہاں جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. سو یہ مزید آپ دیکھ لیجئے کہ چیز چل رہی جس میں کوشش ہوگی کہ آرمی کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن کرائی جائے. یہاں ایک اور طبقہ ہے جرنلسٹ کا جنہوں نے جو کہ اسی رجیم کے اسٹریٹجک میڈیا کے وہ رکن ہیں لفافہ صحافی، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب اس کا شہباز گل کا کیس جو ہے یہ ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اگر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن سول کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. مگر ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ملٹری کورٹ میں کروائیں، ملٹری کے سر پہ چیز چلی جائے تاکہ ملٹری اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریاں بڑھیں. حالانکہ میرے نقطہ نگاہ سے اگر شہباز گل بالآخر اگر وہ صفائی پیش کرتا اور صفائی قبول نہیں ہوتی اور سمجھا جاتا ہے کہ واقعی اس کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ اس زمرے میں آتی ہے کہ جس سے یہ پہلو نکلے کہ فورسز میں کوئی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو شہباز گل معافی مانگ لے، اعتراف کرے، کیونکہ وہ پولیٹیشین ہے، کوئی مجرم تو نہیں ہے، لیکن بہرصورت وہ کرے. اب اس میں جو چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اسی طرح یا اس سے زیادہ گھنونے طریقے سے میاں نواز شریف نے بھی باتیں کی ہوئی ہیں. پھر یہی وہ بات آ جاتی ہے کہ قانون دو آدمیوں کے لیے بالکل مختلف ہے. مجھے ایک تجویز کسی نے دی، وہ یہاں پہ میں میرے وی لاگ میں کسی نے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا، اور وہ بات درست ہے. اگر پی ایم ایل این نے اس سے زیادہ گھنونے جرم کیے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض ایسے ہیں جیسے میاں صاحب نے کہا کہ کیا ہمیں بامبے میں اتنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ اتنے مار دیے. یہ تو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میاں نواز شریف کی گواہی کے طور پہ استعمال کیا بھارت نے. بہت ہی خطرناک بیان، اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا تھا. لیکن میاں صاحب کو کسی نے پوچھا نہیں. ڈان لیگ کسی طرح وہ کسی اور نے کیا ہوتا تو اس وقت پھندا ہوتا. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے وی لاگ میں کسی نے تجویز دی ہوئی تھی، میرا خیال ہے یہ اس پہ غور کرنا چاہیے تمام ملک کے اداروں کو اور سب کو، کہ ہم یہ ابھی جب پی ایم ایل این کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تو اس میں سے فیورٹزم کی بو آتی ہے. لگتا ہے کہ بھئی آپ ایک کی طرف جھکاؤ آپ کا، اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ قانون بڑا کمزور ہے یا لاگو کرنا مشکل ہے کہ ہم پورے اس ملک کے پاکستانیوں کو ایک ہی پیمانے سے نہیں ڈیل کرتے. تو تجویز یہ تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ آئین میں حکومت یہ نہیں کی ہے، آئین میں ایک شک ڈال دیں، ایک ایسا اس میں آئین کے اندر ایک امینڈمنٹ کر دیں اسی قانون کی کہ پی ایم ایل این کو اجازت ہے کہ وہ جتنا جی چاہے افواج پاکستان کو ذلیل کرے، گالیاں نکالے، الزام تراشیاں کرے. بے شک چیف آف آرمی اسٹاف پہ کرے، سب سے بڑا عہدہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اس کی طرف دیکھتے ہیں ہم ساری فوج. فیصلہ اس کا ہے، وہ اچھا کرے، برا کرے، غلط کرے یا ٹھیک فیصلہ کرے. ہمارا یقین یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ کرے گا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے فیصلے پہ عمل کرنا ہے. لیکن آئین میں یہ لکھ دیں کہ اگر وہ اس پہ بھی لان تان کرے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. جتنا جی چاہے وہ ذلیل کر لے افواج پاکستان کو، شہیدوں کی بے حرمتی کرے
یعنی ہمارے بچے شہادتیں دے دیں جا کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور وہ بے شک نعرے لگواتے رہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. وہ بے شک یہ محمود اچکزئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یہ سارے دہشت گرد اور جو بدماش ہیں ہم نے پالے ہوئے ہیں، فوج نے پالے ہوئے ہیں، ان کو معافی ہونی چاہیے. تو اس میں کم از کم آئین کی ایک پیروی ہو جائے گی اور باقی سب کو تسلی ہوگی. کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ ان لوگوں نے، یعنی ہم یا کوئی بھی پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے کہ جناب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ گھناؤنی بات آپ کے بارے میں نواز شریف نے کی تھی یا مریم نے کی تھی یا کسی اور نے، خواجہ آصف نے تو حد ہی کر دی تھی، ایاز صادق نے بھی بالکل منہ پہ کالے کی ہمارے مل دی. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کم از کم اس لحاظ سے قانوناً ہو جائیں گی کہ ہمیں پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی ان کی معافی ہے. یہ ہمارے منہ پہ کلنک لگاتے رہیں، ذلت انڈیلتے رہیں، ہمیں نہا دیں ذلت میں، لیکن یہ بری ہیں، ان کو نہیں کچھ کہا جائے گا. تو قانون کم از کم آپ کا اس کو قانونی تحفظ دے گا. تو آپ یہ شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان میں ایک ہی جرم دو لوگ کر رہے ہیں، ایک کو ہم سزا دینا چاہتے ہیں، دوسرے کو نہیں دینا چاہتے. وہ چاہنے والی بات ختم ہو جائے گی، اس کو قانونی کوریج مل جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ تجویز ٹھیک ہے. اس پہ آج کی جو ناجائز حکومت ہے اس کو، ان کے پاس ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ موجود ہے، اس سے قانون بنوا لیں. جس طرح نیب کے قوانین میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور اپنے تمام جرائم معاف کروا لیے ہیں، اس طرح یہ بھی کر لیں تو ختم ہو جائے گی. آئندہ ہم میں سے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.